لاہور اور گردونوا میں دھند چھٹنے لگی۔ ایئرپورٹ کو 18 گھنٹے بعد پروازوں کی لینڈنگ کے لیے کھول دیا گیا۔ حد نگاہ 1000 میٹر ریکارڈ۔ لندن سے آنے والی ورجن اٹلانٹک کی پرواز VS 364، شارجہ سے آنے والی ایئر بلیو کی پرواز PA 9001 لینڈ کر گئی۔ سیرین ایئر کی پرواز ER 723 لاہور سے دبئی روانہ۔ شدید دھند کے باعث نظام زندگی مفلوج رہا۔ ایئرپورٹ انتظامیہ نے 5 پروازیں منسوخ، 17 کے اوقات کار تبدیل کیے۔ موٹر ویز پر بھی ذرائع آمد و رفت بحال۔ موٹر وے M2 کو 20 گھنٹے بعد کھول دیا گیا۔ موٹر وے M3 لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے رنگ روٹ پر بھی ٹریفک رواں دواں۔ موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز، فوگ لائٹ استعمال کرنے کی ہدایت۔ دھند سے لیسکو کا ترسیلی نظام متاثر، فیڈر سٹرپ کرنے سے مختلف علاقوں میں بجلی بند رہی۔ لاہور میں سردی کی شدت میں تیزی سے اضافہ، کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ فضائی آلودگی بھی برقرار، ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 198 ریکارڈ۔ ٹاؤن شپ، ٹاؤن ہال، ہاکی اسٹیڈیم، کینال روڈ، نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کے علاقے آلودہ ترین قرار۔ پنجاب حکومت 20 دسمبر سے اسکول بند کرنے پر غور کرے، اگر فیصلہ نہ کیا تو عدالت فیصلہ کرے گی۔ جسٹس شاہد کریم کے انسداد اسموک اقدامات نہ کرنے کے خلاف درخواست پر ریمارکس۔ اسموک کی شدت میں اضافے پر اظہار تشویش، پیمرا سے کل انسداد اسموک آگاہی کا نوٹیفیکیشن طلب کر لیا۔ باربیکیو کے دھوئیں سے اسموک میں اضافہ ہو رہا ہے، ڈائریکٹر PDMA کی عدالت میں بیان۔ ہائی کورٹ کا بھٹہ مالکان کی جانب سے 1 ہفتے میں جرمانے جمع نہ کرانے پر بھٹے سیل کرنے کا حکم۔ سردی اور دھند میں اضافہ، طلباء زکام، گلا خراب اور دیگر بیماریوں میں مبتلا۔ اسکولوں میں حاضری کم ہو گئی، 30% بچے اسکولوں سے غائب۔ حکومت تاحال اسکولوں میں چھٹیاں دینے کا حتمی فیصلہ نہ کر سکی۔ والدین کا حکومت سے موسم سرما کی چھٹیاں جلد دینے کا مطالبہ۔ ٹیچر یونین کا بھی 25 دسمبر سے چھٹیاں دینے کا مطالبہ۔ سردی کے باعث متعدد محکموں کے سیکریٹریز، افسران دفاتر بھی نہ پہنچے۔ سول سیکریٹریٹ کے کئی دفاتر صبح 10 بجے تک ویران رہے۔ سموگ اور دھند کے باعث گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا آج کالا شاہ کاکو کیمپس بند کر دیا گیا۔ دھند کے بعد ٹرین شیڈیول بھی متاثر، کراچی اور کوئٹہ سے آنے والی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار۔ کراچی ایکسپریس اور عوام ایکسپریس 2 گھنٹے لیٹ، شاہ حسین ایکسپریس 3 گھنٹے، کراکرم ایکسپریس 2.25 گھنٹے، تیزگام ایکسپریس 2.5 گھنٹے، پاک بزنس 2 گھنٹے تاخیر کا شکار۔ شہری مہنگائی کے عذاب سے نہ نکل سکے، پیٹرول سستا ہوا تو دالوں کے دام بڑھ گئے۔ اکبری منڈی میں دالوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ، دال مسور 30 روپے مہنگی، فی کلو قیمت 240 ہو گئی۔ دال چنا 20 روپے مہنگی ہو کر 170 روپے کلو ہو گئی۔ دال ماش 20 روپے، دال مونگ 30 روپے، ثابت مسر بھی 20 روپے مہنگے ہو گئے۔ مہنگائی نے ذہنی مریض بنا دیا، شہریوں کی دہائی۔ پنجاب کی ٹیکسٹائل ملز کو بغیر نوٹس گیس کی فراہمی بند، شام 6 بجے کے بعد بجلی بھی روک دی گئی۔ صنعتوں کا پہیہ رک گیا، ہزاروں مزدوروں کا بے روزگار ہونے کا خدشہ۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کا احتجاجاً پنجاب بھر کی ملیں بند کرنے کا اعلان۔ ان کے وزیر کہتے ہیں کہ گیس مخصوص اوقات میں آئے گی۔ کیا قوم بھیکاری ہے؟ جس شخص کو ڈالر کا ریٹ ٹی وی سے پتہ چلے وہ قوم کو دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا۔ حمزہ شہباز کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا یہ کھلاڑی نہیں کھلواڑ کرنے والے ہیں۔ مہنگائی سے تنگ عوام کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے۔ گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بند کی جائے، نون لیگی رہنما سمیرا کومل نے گیس کی بندش کے خلاف قرارداد جمع کرا دی۔ ساتھیہ تیمور نے موسم سرما میں بھی بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف قرارداد جمع کرائی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی پر بھی اظہار تشویش کی قرارداد جمع۔ سروسز
मेडिकल्स अस्पताल और गंगाराम में पैरामेडिक स्टाफ की उल्टी गंगा। दोनों अस्पतालों का अमला मुबारकबाद के नाम पर भत्ता वसूल करने लगा। नौमौलूद के वालिदैन को बख्शिश लिए बगैर बच्चा ना दिखाया जाता है और ना ही हवाले किया जाता है। अस्पतालों में बख्शिश ना देने के तमाम नोटिस, सिर्फ दीवारों और दरवाजों की जीनत। मरीजों के लवाहिकीन परेशान। सिविल कोर्ट में एलडीए की 11 अदालतें एक साल से लीगल एडवाइजर की मुंतजिर। अदालतों को 5 लीगल एडवाइजर चला रहे हैं। 8 लीगल एडवाइजर एक साल से तयनात न किए गए। अदालतों में 15,000 केसेज इल्तिवा का शिकार हैं। पंजाब हुकूमत ने मुतादिद अफसरान को रिलीव कर दिया। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर हसन इकबाल सिंध के लिए रिलीव। चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर बल्दिया लाहौर हाफिज शौकत अली बलोचिस्तान के लिए, अदनान अरशद ओलग सिंध के लिए रिलीव। मोहम्मद खालिद एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल, रहीम यार खान तयनात। सेशन कोर्ट में अदाकारा मीशा शफी के खिलाफ हद के इज्जत का दावा। मीशा शफी अदालत के रूबरू पेश। अदालत ने वकला की अदम दस्तयाबी के बायस कार्रवाई मुलतवी कर दी। मीशा शफी की अहाते अदालत में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस वाक़े के बाद बहुत सी शोबिज़ इंडस्ट्री की ख़वातीन ने राबता किया। ख़वातीन ने अपने साथ हिरासत करने के वाक़यात पर बात की। हक और सच के साथ खड़ी हूँ। मुझे पहली बार अदालत बुलवाया गया तो मैं हाजिर हो गई। अकबर चौक पर अंडरपास जिन्ना अस्पताल से पीकर रोड सिग्नल फ्री मंसूबा। एलडीए ने दोबारा काम शुरू कर दिया। मंसूबा ऑन सोर्स फंडिंग से मुकम्मल किया जाएगा। नेस्पाक ने डिजाइन वर्क शुरू कर दिया। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबे में अहम पेशरफ्त। एलडीए ने सर्विसेज शिफ्टिंग के लिए 6 महकमों के हमरा ज्वाइंट सर्वे शुरू कर दिया। लेस्को, सुई गैस, वासा, पीटीसीएल, सेफ सिटी और पीएचए के फोकल पर्सन मुकर्रर। फोकल पर्सन सर्विसेज मुंतकली और तखमीना लागत से लाहे अमल मुरतब करेंगे। रेड कोरोना मुहिम की कारकर्दगी बारे इजलास। स्पेशल सेक्रेटरी प्राइमरी और सेकेंडरी सालिहा सईद ने सदारत की। सालिहा सईद बोली, धुंध और मौसम की सख्ती का बावजूद टीमें कोरोना वैक्सीन के लिए मसरूफ अमल हैं। लोग घर में आने वाली टीमों से ताउन करें। 16 दिसंबर कौम को हमेशा एक दर्दनाक दिन के तौर पर याद रहेगा। इस वहशतनाक दिन की याद पर हमारे दिल खून के आंसू रोते हैं। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का ट्वीट। लिखा, हमारे बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए हम कब इखलासे नीयत के साथ मिलकर बैठेंगे। 16 दिसंबर मुल्की तारीख का सियाह-तरीन दिन। इस रोज 2 बड़े सानेहात हुए जिनका जख्म आज भी कौम के सीनों में है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, 16 दिसंबर को दुश्मन की मकारी से पाकिस्तान 2 लाख हुआ। 16 दिसंबर को ही आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में हमारे बच्चे शहीद हुए। शहीद बच्चों, उनके वालिदैन को सलाम। पंजाब यूनिवर्सिटी में शोहदा आर्मी पब्लिक स्कूल की याद में सेमिनार, तलबा व तालिबात की जानिब से ड्रामे पेश।